ان علاقوں میں چلے گئے تو ہاں اتنے کالے کالے کہ اگر وہ ہنسے نا ان کا دانت بھی نہیں دکھائی ہوتا ہے. ہر طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں, کہیں گیہواں کلر کے, کہیں بڑے خوبصورت, کہیں بالکل کالے کلر کے. یہ اثر کس کا پتا ہے؟ یہ مٹی کا اثر. اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ پوری دنیا سے ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ. حضرت جبریل آئے, جیسی مٹی اٹھانے چلے نا زمین رونے لگی, وہ رونے لگی. او جبریل مجھے لے کے جاؤ گے؟ اللہ مجھ سے انسان بنائے گا, انسان غلطی کرے گا, اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جلے گا انسان کا بدن, لیکن اس بدن میں مٹی میری رہے گی, اس لیے تکلیف مجھے بھی ہوگی. زمین رونے لگی, گڑگڑانے لگی, جبریل مت لے جاؤ. حضرت جبریل ذرا نرم دل کے تھے, واپس چلے گئے. رب کی بارگاہ میں کہتے پروردگار کسی اور کے بھیج دے. زمین اتنی رو رہی تھی, اس کے رونے پہ مجھے ترس آ گیا, اس لیے میں مٹی لے کے نہیں آیا. اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا, تم چلے جاؤ. وہ بھی واپس آ گئے, مٹی نہیں لے کر آ پائے. حضرت اسرافیل کو بھیجا, تم چلے جاؤ. حضرت اسرافیل بھی آئے, مٹی رونے لگی, زمین رونے لگی, نہیں لے جا پائے, واپس چلے گئے. آخر میں حضرت اسرائیل آئے, جن کو ہم اور آپ ملک الموت کہتے ہیں. وہ فرشتے آئے اور مٹی لینے کے لیے چلے, مٹی رونے لگی, گر گرانے لگی, معذرت کرنے لگی, بھیک مانگنے لگی. حضرت اسرائیل کہتے کان کھول کے سن لے, جتنا رونا ہے رو لے, جتنا گڑگڑانا ہے گڑگڑا لے. اللہ نے کہا ہے تو مٹی لے کے ضرور جائیں گے, تیرا رونا نہیں دیکھا جائے گا, رب کا حکم مانا جائے گا. رب کا حکم مانا جائے گا. مٹی لے کے چلے گئے, مٹی روتی رہی, گڑ گڑاتی رہی. جب مٹی لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ نے پوچھا اسرائیل ارے کیا تم سے زمین نہیں روئی؟ کہہ رہے ہیں اللہ پاک بہت روئی. بولے پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا رو چاہے دھو, ہم کو مٹی لے جانا ہے تو لے جانا ہے. بڑے پکے دل کے ہو, بہت سخت دل کے ہو, جاؤ آج سے تمہاری ڈیوٹی لوگوں کی روح نکالنے پہ لگا دی جائے گی. اس لیے پکا دل آدمی ہی روح نکال سکتا ہے, کچے دل والا تبھی سے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگ گئی روح نکالنے. ورنہ ماں باپ, بھائی بہن, بیٹا بیٹی کتنا روتے ہیں مرتے وقت, کوئی نرم دل والا آدمی نکال پائے گا یہ کام؟ لیکن حضرت اسرائیل اب طرف توجہ کریں, مٹی آ گئی, آنے کے بعد اس کو گوندھا گیا. گوندھنے کے بعد حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا. آدم کا پتلا بنانے کے بعد اللہ اعلان فرماتا ہے اے فرشتوں آدم کے پتلے کو سجدہ کرو, سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. اور سارے فرشتوں کا سردار تھا, اس کا نام تھا عزازیل. اب سنیے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا, وہ نہیں کیا. اللہ نے ایک چھوٹا سا دروازہ بنوایا کہ اس میں اگر جھک کے چلا جائے گا تب بھی ہم اس کا سجدہ مان لیں. لیکن اتنا بڑا بدتمیز کہ جھکنے کے بجائے پہلے پیر ڈال دیا. پہلے دروازے میں پیر ڈالا, گیا ہی نہیں, سر جھکایا ہی نہیں. اللہ نے پوچھا تم میرے محبوب کی عزت نہیں کرتے؟ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے ہیں. آگ کا کام ہے جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے, مٹی کا کام ہے چھوڑو تو نیچے آ جاتی ہے. جو نیچے والا ہوتا ہے اوپر والا کبھی اس کے سامنے نہیں جھکتا ہے, اس لیے میں آدم کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ نے فرمایا جاؤ, جو آدم کے سامنے نہیں جھکے گا, اصل میں جھکنا آدم کے سامنے نہیں تھا بلکہ آدم کی پیشانی میں ہمارے تمہارے نبی کا نور تھا. نور, اسی نور کو سجدہ کرایا جا رہا تھا اور کہا گیا جاؤ سجدہ نہیں کرو گے تو مربوط بارگاہ بنا دیے بتا دیا گیا. اب وہ جب نکلا نا تو اس نے آدم کے پتلے پہ تھوک دیا. ابلیس اس نے حضرت آدم کے پتلے پہ تھوک دیا. تھوک کہاں پڑا؟ پیٹ پر, پیٹ پر, پیٹ کے حصے پہ تھوک پڑا. اللہ نے حضرت جبریل کو کہا جبریل یہاں سے مٹی نکال کے پھینک دو, شیطان کا تھوک ناپاک ہوتا ہے. وہاں سے مٹی نکال کے پھینک دی گئی. آج وہی گڈھا ہمارے اور آپ کے پیٹ میں بنا ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کو ہم لوگ نام کہتے ہیں, نام جوڑی کہتے ہیں اپنی بھاشا میں, یہ وہی گڈھا ہے جہاں سے مٹی نکال کے حضرت جبریل نے پھینکا تھا یہ ابلیس کے تھوکنے کی. آخر جو مٹی نکالی گئی وہ کہاں گئی؟ اللہ نے اس مٹی کے سے کتا پیدا فرمایا ہے. آج آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں جہاں انسان ملیں گے وہاں وہاں کتا ضرور ملے گا, کتا ضرور ملے گا. وجہ یہ ہے
وہ انسان کی اسی مٹی سے بنایا گیا ہے جس مٹی سے انسان بنایا گیا۔ اب یہاں تک تو آپ کوئی تاریخ میں نے بتائی، اب یہاں سے تھوڑا سا دل تھام کے بیٹھے نبی کی میلاد سنیے۔ پتلا تیار ہو گیا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ ذرا روح لے کر آؤ۔ حضرت جبریل روح لے کر آئے، روح کو ڈالا گیا حضرت آدم کے بدن میں۔ پتہ ہے جب روح ڈالی جاتی ہے تو سر کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب روح نکالتا ہے تو دائیں پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے نکالنا شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جب روح سر کی طرف سے ڈالی جاتی ہے تو سب سے پہلے روح دماغ میں آتی ہے، دماغ کے بعد منہ میں آتی ہے، منہ کے بعد گردن میں آتی ہے، گردن کے بعد سینے میں آتی ہے، سینے میں دل ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے روح کو پہلے سر سے اس لیے ڈالا ہے تاکہ بندہ ہلانا چاہے تو زبان ہلا کے اللہ کہہ سکتا ہے، زبان ہلا کے اللہ کا نام لے سکتا ہے۔ اور جب روح نکالی جاتی ہے تو سب سے آخر میں سر سے نکالی جاتی ہے، شروعات پیر سے ہوتی ہے، آخر میں سر سے اس لیے نکالی جاتی ہے کہ سر میں زبان ہے، سر میں روح ہے۔ اگر بندہ آخر میں جاتے جاتے اللہ کا نام لینا چاہے تو اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اس لیے اب آئیے، روح کو ڈالا گیا، روح کو ڈالا گیا، اور جیسے روح سینے تک پہنچی نا، حضرت آدم کے سینے تک روح پہنچی تو حضرت آدم کی آنکھیں کھل گئی، حضرت آدم کے کان سننے لگے، حضرت آدم کا سر ہلنے لگا، حضرت آدم کا دل حرکت کرنے لگا۔ روح سینے تک پہنچی تھی، نکل کے باہر آ گئی۔ حضرت جبریل وہی کھڑے تھے، کہنے لگے روح معاملہ کیا ہے؟ حضرت اب روح کہتی ہے اے جبریل سنو، جہاں اللہ نے مجھے پہلے رکھا تھا وہاں تو صرف اجالا ہی اجالا تھا، اب مجھے جہاں بھیجا جا رہا ہے اس عادت کے بدن میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے لیے رہنا مشکل ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل آدم کے بدن میں روشنی کا انتظام کرو، آدم کے بدن میں روشنی لگاؤ۔ اب حضرت آدم کے بدن میں حضرت جبریل روشنی کے انتظام کرے تو کہاں سے کرے؟ کہنے لگے پروردگار عالم، خالق تو ہے، مالک تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے، پتہ تو صحیح روشنی کہاں سے چل جائے گی؟ اللہ فرماتا جاؤ، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے نبی کے نور کو بچا کے رکھا تھا، جاؤ نبی کا نور لے کر آؤ، آدم کے بدن میں ڈال دو تاکہ نبی کے نور کی برکت سے آدم کا بدن روشن ہو جائے گا، آدم کا بدن چمکدار ہو جائے گا۔ اب ذرا سننا، اب حضرت آدم کے بدن میں میرے مصطفیٰ کا نور پیشانی پہ لگایا گیا، پیشانی پہ سٹ کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا روح کو دوبارہ بدن میں بھیج دو، دوبارہ روح کو بدن میں بھیجا گیا۔ جب روح اندر بڑھی نا، اندر بڑھی، حضرت جبریل کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، پہلے گئی تھی تو جلدی واپس آ گئی تھی، اب دیکھتے ہیں نکلتی ہے کتنی دیر میں، لیکن روح اندر گئی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت جبریل انتظار کر رہے ہیں، پہلی بار اندر گئی تھی، نکل کے باہر آ گئی تھی، اب کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ پوچھتے روح پتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ پہلی بار بڑی جلدی آ گئی تھی، اب کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ روح کہتی سنو، پہلی بار آئی تھی بدن میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب آئی ہوں تو پورے بدن میں اجالا ہی اجالا ہے، پورے بدن میں نور ہی نور ہے۔ یہ نور اور روشنی کون سی تھی؟ میرے نبی کے نور کی برکت۔ بتائیے چلا حضرت آدم کا بدن جو روشن ہوا یہ میرے نبی کے نور کی برکت سے روشن ہوا۔ اب سنیے، اب یہ نور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ماں کے پیٹ سے باپ کے پیٹ میں، باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں چلتا رہا چلتا رہا۔ اس زمانے میں چلے جس زمانے میں ابھی حضرت آمنہ کماری ہے، حضرت عبداللہ کمارے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، نہ سمجھ رہے ہو تو آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے، بات آگے بڑھا تو تھوڑا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ انعام کا ٹینشن ہو تو آپ لوگ اپنا اپنا پیسہ واپس لے لیں، لیکن ہمارے
कौन अब्दुल्ला? अपने 10 भाइयों में सबसे छोटे हैं हजरत अब्दुल्ला। कौन? आमिना। जिन आमिना की जात का ऐसा चर्चा था ना पूरे मक्के में, न आमिना की खूबसूरती का कोई जवाब है, न आमिना की सूरत का जवाब है, न सीरत का जवाब है। आमिना का पर्दा लाजवाब है, आमिना का हुस्न लाजवाब है, आमिना की दयानतदारी लाजवाब है, आमिना की सदाकत लाजवाब है। आमिना है पारसाई का आलम ये है। मक्के की गली गली में शराब के बाजार लगते थे, मक्के के गली गली में ज़िना के बाजार लगते थे। एक मर्द कई औरतों के साथ ज़िना करके रखता था, बाप अपनी बेटी से ज़िना करता था, भाई अपनी बहन से ज़िना करता था, औरत को हाथ नहीं लगाया। इतने गंदे माहौल में हज़रत आमिना की किसी ने सूरत नहीं देखी है। जरा सोच के देखना, जहाँ अय्याशी का बाजार गर्म हो, जहाँ शराब और शबाब बिक रहा हो, ऐसे माहौल में अगर कोई इतना पारसा है तो इतना पारसा कोई मौला रिश्ता कैसे मिलेगा? लड़की कहाँ भेजी जाएगी? इसी बीच में हजरत आमिना के बाप जंगलों में बकरियां चराने के लिए गए। बकरियां चराने के लिए इधर पूरे मक्के में ये ऐलान हो गया था, आखिरी नबी जो आएगा वो मक्के की सरजमीन पर आएगा, आखिरी पैगंबर जो आएगा मक्के की धरती पर आएगा, आखिरी नबी जो आएगा बनी हाशिम कबीले में आएगा, आखिरी नबी जो खूबसूरत लड़की को चुनाव किया और कहा तुम जाओ हजरत अब्दुल्ला के सामने अपने हुस्न का जलवा दिखाओ और उनको अपने हुस्न के झांसे में फंसा के उनसे जिना करवा लो। उनकी पेशानी में नबी का नूर जो चमक रहा है वो तुम्हारे पेट में आ जाएगा, एक यहूदी औरत के शिकम में आ जाएगा, फिर वही बच्चा यहूदियों के घर में पैदा होगा, तो जो आखिरी नबी मुसलमानों में आने वाला है वो आखिरी नबी यहूदियों में आ जाएगा। ये प्लान बनाया। इधर हजरत आमिना के बाप जा रहे बकरी चराने, इधर हजरत अब्दुल्ला जा रहे जंगल में शिकार करने। लड़की आके सामने खड़ी हो गई, अपनी अदाएं दिखा रही है, लेकिन हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला है, नजर नीची करे घोड़े पे बैठे चले गए, देखा तक नहीं उसको। ऐसी खूबसूरत औरत मक्के की नौजवान जिसके पीछे लाइन लगा के खड़े रहते, मेरे नबी के बाप ने उसको पलक उठा के नहीं देखा, आंखें उठा के नहीं देखा। अब वो बहुत शर्मिंदा हुई, जाके अपने यहूदियों से कहने लगी आज एक दिन का मौका और दे दो, आज उसने नहीं देखा है ना, कल मैं उसको देखती हूँ, कल फिर सामने खड़ी है। फिर हजरत अब्दुल्ला ने नहीं देखा, परसों फिर सामने खड़ी है, फिर हजरत अब्दुल्ला ने नहीं देखा, चौथे दिन आके रोक के कहती हो अब्दुल्ला तुम अपने आप को समझते क्या हो? अरब के नौजवान मुझे पाने के लिए तरस रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। 3-4 दिन से लगातार मैं तुम्हारे रास्ते में आके खड़ी होती हूँ, लेकिन तुम हो कि नजर उठा के नहीं देखते हो। हजरत आमिना के होने वाले शौहर मेरे नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हट जा मेरे सामने से, अल्लाह ने मुझे इस गलत काम के लिए पैदा ही नहीं करवाया है, मेरे से ये गलत काम होने वाला है। अब सुने, जब यहूदियों की लड़की नाकाम हो गई ना तो उन्होंने प्लान बनाया अब्दुल्ला को मार दो, जान से मार रहा। कुछ समझ में आता आप लोगों को ये थ्योरीज के पीछे? ईरान से नहीं जीत पाए तो उन्होंने ईरान के लीडरों को मारना शुरू किया। ये आज की बात नहीं है, पहले जमाने की बात। अब सुनिए जरा, 20-25 अरे बाबू क्या बात, कोई दिक्कत? माइक तुम्हें दे दे, हम बैठ जाएं थोड़ी देर। हाँ बंद कर ले, मोबाइल जेब में रख ले, जेब में रख, वरना आप तजम्मुल साहब लेके चले जाएंगे, उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है उसमें लगा देंगे, समझ रहे नहीं तुम? हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये तारीफ जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रही बात? अब सुनिए जरा, इधर जंगल में हजरत अब्दुल्ला जा रहे शिकार खेलने, उधर आमिना के बाप उसी जंगल में जा रहे बकरी चराने। अब अल्लाह जब लड़की पैदा करता है तो उसके जोड़ का लड़का भी पैदा फरमाता है। अगर जिसकी शादी हो गई है उसको मैं एक बात समझाऊं, हमारे आपके बदन में पिसली है, पिसली जिसको आप लोग पसली कहते हो, पसली इसको उर्दू में पिसली कहा जाता है। कभी नहाने के लिए जाओ, कपड़ा उतार के बाथरूम में गिनना, दाहिनी तरफ जितनी होगी बाईं तरफ एक कम मिले। अगर दाहिनी तरफ 10 है तो बाईं तरफ 9, अगर दाहिनी तरफ 9 है तो बाईं तरफ 8,
ہر مرد کی بات بتا رہا ہوں، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کچھ بھی ہو، بائیں طرف ایک پسلی کم ملتی ہے، کیوں پتا ہے؟ اسی بائیں والی ایک پسلی سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ اب جس کی شادی ہو گئی سمجھ لو پسلی مل گئی، اور جس کی نہیں ہوئی ہے وہ ڈھونڈو کہاں ہے وہ نا۔ اب جس کی مل گئی ہے سمجھ لو وہ پسلی اس کی پوری ہے، اور جس کی نہیں ملی۔ آج ایک بات بتا، پسلی ہوتی کیسی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اور ٹیڑھی چیز ہو، ٹائٹ ہو، اس کو سیدھا کرنے لگو تو سیدھی ہوگی جو ٹوٹ جائے؟ زور سے بولو، پسلی ہے، اگر اس کو بہت سیدھا کرو گے تو رہے گی کہ ٹوٹے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ جس کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے پور والے، اس کا مطلب یہ ہے نا، بیویاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی بہت زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں تھانے کے چکر لگانا پڑے گا، تم ٹوٹ جاؤ گے لیکن وہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اور اگر یقین نہ ہو تو چلے جاؤ مہیلا تھانہ، چلے جاؤ چاہے نانپارہ کچہری میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ طلاق کے مقدمے مسلمانوں کے، سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کے مقدمے مسلمانوں کے، سمجھ رہے ہیں؟ اب بات تھوڑی سی آگے بڑھا، عورتیں غصہ ہو جائیں گی، زیادہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرائیے، زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ایک بار زور سے اپنے ماں باپ کے نام پہ زور سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، ایک بار بولو پتے پتی پھول پھول۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے، زبان میں بیماری لگ جائے گی تو پوری زندگی نہیں بول پاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کا نام لے کے زبان پاک ہو جائے تو زور سے بولو پتی پتی پھول پھول۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا بڑھائے، بات آگے بڑھائے۔ اب حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کرنے، آمینہ کے باپ اسی جنگل میں بکری چرانے۔ حضرت عبداللہ جیسے جنگل میں پہنچے نا، یہودی لڑکوں نے گھیر لیا، تلواریں نکال لی۔ حضرت آمینہ کے باپ پہاڑی سے کھڑے کھڑے دیکھ رہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ منظر کا اکیلا نوجوان 20-25 لوگوں نے اس کو گھیرا ہے، تلوار نکال دی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی گردن کاٹ دیں گے، گردن کاٹ دیں گے۔ نوجوانوں نے تلوار اٹھائی کہ لاؤ گردن پہ مارا جائے، عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ لیکن جس کو خدا بچانا چاہتا ہے دنیا میں اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہتا ہے دنیا میں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جیسی نوجوانوں نے تلوار اٹھائی ہے، آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہے، پلک جھپکتے سارے یہودی کی گردن کاٹ کے کنارے کر دیا ہے۔ عبداللہ بیچ میں کھڑے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، عبداللہ بیچ میں کھڑے مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت آمینہ کے باپ نے جب یہ دیکھا نا، بولا باپ رے باپ، کوئی اچھا بہت بھلا آدمی ہے، بکری چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے آئے دوڑ کے جنگل میں۔ حضرت عبداللہ کے پاس پہنچے، بولے بیٹا نام کیا ہے؟ عبداللہ کہاں رہتے ہو؟ مکے میں رہتا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنی ہاشم قبیلے سے تعلق ہے۔ بیٹا شادی ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابھی شادی، زور سے بولو، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جب اتنا سنا نا حضرت آمینہ کے باپ نے کہ لڑکا کنوارا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، دل میں مگن ہو گئے، یار جس بچے کو، جس بندے کو بچانے کے لیے فرشتے آ جائیں آسمان کے، جس بندے کی حفاظت کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے اتر جائیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جلدی جلدی بکریاں ہاں کے گھر پہنچ گئے، گھر والوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کیا، بولا سنو میں نے اپنی بیٹی کے لیے جنگل میں ایک لڑکا دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پگلا گئے ہو، ارے آدمی لڑکا دیکھتا ہے گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، محلے میں، اور تم لڑکا جنگل میں دیکھ کے آیا، کیا جنگلی سے شادی کرو گے؟ حضرت وہاب نے جب ساری بات بتائی نا، ایسا ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسا ایسا دیکھا ہے، تو گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہا بھول کے رشتہ لے کے مت جانا۔ ارے کہاں تم بکریوں کے چرواہے، کہاں وہ زمزم پلانے والے لوگ ہیں، کہاں تم بکریوں کو پالنے والی قوم ہو، کہاں وہ کعبے کی کنجی رکھنے والے لوگ ہیں، کہاں وہ حاجیوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں، وہ رئیس مکہ ہے، رئیس مکہ، وہ مکے کے سردار ہیں، تو بکریوں کے چرواہے ہو۔ اتنے بڑے گھر میں رشتہ لے کے جاؤ گے بھگا دیا جائے گا، لیکن آمینہ کے باپ کہتے ہیں مجھے بھگا دیا جائے یہ منظور ہے، لیکن رشتہ لے کے جانا ضرور۔ رشتہ لے کے پہنچ گئے، راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے بے لوگ کیسے آنا ہوا؟ حضرت وہاب کہنے لگے عبدالمطلب آپ کا ایک پوتا ہے،
آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حضرت جس کا نام ہے ابو عبداللہ، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں میری بیٹی آمنہ کے بارے میں تم جانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ کا حسن لاجواب، آمنہ کا تقوی لاجواب، آمنہ کی پرہیزگاری لاجواب، آمنہ کی صداقت لاجواب، آمنہ کی امانت لاجواب ہے، آمنہ کی پرہیزگاری لاجواب ہے، ساری چیزیں لاجواب ہے. آمنہ کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ کے باپ کہتے ہیں اگر میری بیٹی آمنہ لاجواب ہے تو تمہارا بیٹا عبداللہ بھی لاجواب ہے. نہ عبداللہ جیسا کوئی بیٹا ہے مکے میں، نہ آمنہ جیسی کوئی بیٹی ہے مکے میں. سنو سنو، میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی آمنہ کا تمہارے بیٹے عبداللہ سے نکاح ہو جائے. اتنا سنتے ہی میرے نبی کے دادا حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کہتے بات بڑی مناسب ہے، رشتہ منظور مان لیا جائے. چلو یہ رشتہ پکا مان لیا جائے. رشتہ ہو گیا. آج بھی رشتہ ہم لوگ کرنے جاتے ہیں نا، پہلے جائیں گے دیکھنے اماں ابا، پھر بھیا بھابھی، پھر پھپھا پھپھی، پھر سالے بہنوئی، پھر نہ جانے کون کون تک رشتہ دیکھنے میں لڑکی والے کا 50,000 غائب. بولا ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ 50,000 غائب. اور سب سے آخر میں تب چوچلا اور نکلے گا بھیا لڑکوں کہا ترا ہم دیکھ بھائی. ارے تو ابھی تک کا کوڑیانے بیٹھے رہے ہو ہے نہیں گئے ابھی تک دیکھ جانا چاہیے تھا نا تمہیں. پورا پنچایت لے لے کے بلیرو بھر بھر کے وہاں گئے ہو لوٹنے کے لیے، گھر پہ کھانا نہیں تھا، چلے گئے. اچھا جب دیکھ کے آئیں گے نا تو ساتھ میں خالی لڑکا نہیں جاتا، لڑکے کے 2-3 کمینے دوست بھی جاتے بھڑکانے والے. وہ آتے فلانی نا تو اس سے اچھی ہے، فلانی تو اس سے ٹھیک ہے. اب آ کے پتا ہے اب لڑکی والے کا دل دھک دھک کر رہا ہے، خدا جانے ہاں ہوگا کہ نہ ہوگا، ہاں ہوگا کہ نہ ہوگا. دل پہ ہاتھ رکھنا اور ایک بار اپنی بہن بیٹی کے بارے میں سوچنا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تمہیں کیسا لگے گا. پتا ہے وہ فون کا انتظار کرتا ہے، باپ بار بار فون کرتا ہے بھیا آپ لوگ آئے تھے کیا ہوا. ماں بار بار پوچھتی ہے کہ ذرا پوچھئے فون لگا کے کیا ہوا. اور ہم اتنے بدتمیز اتنے گھیرے گھٹیا لوگ ہیں نا کہ ہم وہاں سے کہتے ہیں کہ بھیا آپ کی لڑکی سمجھ میں نہیں آئی. او میرے بھائی ذرا سوچ کے تو بتا نا ایک بار، تم نے 2 مہینے تک اس کا کھانا کھایا، تم 6 مہینے تک لٹکا کے رکھے رہے اور آج تم کہہ رہے ہو لڑکی سمجھ میں نہیں آئی. ایمانداری سے بتانا یہ درد تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب اللہ تمہیں بیٹی دے دے گا. یہ درد تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب اللہ تمہارے کندھے پر ایک بہن کی ذمہ داری ڈالے گا، تب تمہیں یہ درد سمجھ میں آئے گا. اگر لڑکی نہیں سمجھ میں آئے تو 56 لوگوں کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے رشتے کو منع کر دو. نہ سمجھ میں آئے تو اس کا خرچہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے نبی کا پیغام دیکھو، میرے نبی کے باپ کا رشتہ گیا ہے، کچھ بات چیت نہیں ہے. اتنا سنا لڑکی دیندار ہے، اتنا سنا لڑکا دیندار ہے، کہتے ہیں آگے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، رشتہ منظور کر لیا. رشتہ منظور ہو گیا. شادی کی تاریخ پڑ گئی، شادی کی تاریخ، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. ایک رات حضرت آمنہ نے گزاری ہے عبداللہ کے گھر میں. ایک رات گزارنے کے بعد ہمارے آپ نے چوتھی چلتی ہے نا، چوتھی تو یہ رواج بہت زمانے کا ہے. ایک رات گزارنے کے بعد 2 رات گزارنے کے بعد بیٹی اپنے گھر جاتی ہے. اب حضرت آمنہ کے ایک رات گزرنے کے بعد آمنہ کے گھر جانے کا ٹائم ہے. ادھر حضرت آمنہ چلی ہے اپنے میکے کے لیے، ادھر حضرت عبداللہ چلے ہیں جنگل میں پھر شکار کرنے کے لیے، پھر شکار کے لیے. لیکن حضرت عبداللہ جیسے آگے بڑھے نا وہی لڑکی پھر راستے میں مل گئی جو ان کو روک کے روز کہتی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ. وہی یہودی کی لڑکی راستے میں ملی، لیکن جیسی دیکھا عبداللہ آ رہے لڑکی نے چہرہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ نے گھوڑا روکا اور پوچھا بتاؤ تو صحیح تم روز میرے اوپر جان چھڑکتی تھی، آج تم نے چہرہ کیوں پھیر لیا ہے؟ وہ یہودی لڑکی کہتے سنو مجھے تمہارے جسم کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری پیشانی
روشنی میں جو آخری نبی کا نور چمک رہا تھا، میں اس نور کے لیے تمہارے پیچھے پڑی تھی، لیکن جو تم نے رات گزارا ہے، اسی رات میں وہ نور حضرت آمینہ کے شکم مبارک میں چلا گیا ہے، حضرت آمینہ کی امانت بن گیا ہے۔ اب مجھے تمہارے جسم کی ضرورت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نبی دنیا میں آئے نہیں ہے، میری ایک گھنٹے اور ایک بات بتاؤ میرے بھائی، نبی کی میلاد میں آنے والوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا بہت اچھا ٹائم یہ آپ کا ہے جو نبی کی میلاد میں خرچ ہو رہا ہے، بہت اچھا ٹائم ہے۔ پتا کیوں؟ ایمانداری سے بتانا، آج ہمارے پاس نبی کی میلاد میں آنے کا وقت نہیں۔ کل میدان محشر میں جنت کس کے ہاتھوں ملے گی؟ نبی کے۔ زور سے بولو، کس کے ہاتھ ملے گی؟ نبی جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو چاہیں گے وہ ڈبل 12 کمپنی والا تو قطعی نہیں جائے گا، کوئی جگاڑے نہیں ہے اس کے جانے۔ اب سنو ذرا، نبی کے چاہنے والے ہی جنت میں جائیں گے، سنی ہی ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ نبی کی میلاد ہو رہی ہے، آپ کے پاس گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم نبی کے لیے نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس نبی کی میلاد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، کل میدان قیامت میں نبی کہہ دے مجھے تمہارے بخشوانے کا ٹائم نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، میدان محشر میں میرے آقا کی چلے گی، باقی اور کسی کی چلنے والے نہیں۔ اس لیے اگر تھوڑا سا اجازت ہو تو بات آگے بڑھایا جائے، بڑھا دیا جائے۔ زور سے بول دیجئے، کیا کہیں گے؟ زور سے کہیے۔ اچھا اس کو زور سے کہتے ہیں، ذرا خوب آہستہ سے کہہ دو، سبحان اللہ۔ تم لوگوں کو ایس ایس بی والے کا ڈر نہیں لگا؟ الٹا بولا یہ لوگ مارتے ہیں تو تھوڑا بہت نہیں مارتے، مطلب بھر سے مارتے، سیدھا بولیے، الٹا بولنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ کی روح یہاں ہوگی نا وہ بھی سبحان اللہ کہے۔ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگوا دیتا ہے۔ اب میں آپ سے کہوں گا نہیں، دیکھتے ہیں کتنے عقل مند لوگ آئے ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہو تو اللہ پیڑ کہاں لگواتا ہے؟ زور سے دائنی طرف والے بولو، پیڑ کہاں لگواتا اللہ تعالیٰ؟ زور سے بولو، پیڑ کہاں لگتا ہے؟ اچھا آپ جو بائیں طرف والے ذرا زور سے بولو، اللہ پیڑ کہاں لگواتا ہے؟ اب پورا مجمع زور سے بولو، پیڑ کہاں لگتا ہے؟ جنت دیکھے ہو تب کیسے پتا؟ ارے تب کیسے معلوم پیڑ لگتا ہے؟ ارے تجمل سے پوچھو، شاید انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہو۔ اناؤنسر صاحب بیٹھے ہیں، رضوان بھائی، شاید انہوں نے بھی جنت نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، ابھی تک میں نے بھی نہیں، لیکن میں نے جنت کی جنت مدینہ شریف ضرور دیکھا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ آپ کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ اب سنیں ذرا، ہم ایمان بالغیب والے لوگ ہیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا لیکن نبی جو فرماتے ہیں ہم مانتے، زمینیں سات ہیں ہم نے ساتوں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، آسمان سات ہیں ہم نے ساتوں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، نبی معراج میں گئے ہم نے جاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہم نے لاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، میرے مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، ہم نے نبی کو طواف کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، نبی نے نماز پڑھی ہم نے پڑھتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، نبی نے روزہ رکھا ہم نے رکھتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، نبی نے قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ حضرت جبریل قرآن کا 30 پارہ لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے، ہم نے جبریل کو آتے جاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی کی 11 شادیاں ہوئی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی کے 7 اولادیں پیدا ہوئی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ جنگ احد میں مصطفیٰ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، ہم نے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ طائف کے میدان میں مصطفیٰ کو پتھر مارے گئے، نبی کا پورا جھوٹا خون سے بھر گیا، ہم نے نبی کا خون نکلتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ مکے والوں نے اتنا ظلم کیا، نبی کو مدینہ جانے پہ مجبور کر دیا، ہم نے نبی کو مکے سے مدینہ نہیں جاتے دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے، زور سے بولو، نبی نے فرمایا ہم نے،
ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ارے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ماشاءاللہ، زور سے بول تو پیڑ کہاں لگتا ہے؟ جنت، زور سے بولو پیڑ کہاں لگتا ہے؟ کیا کہنے سے لگتا ہے؟ زور سے بولو کیا کہنے سے لگتا ہے؟ تو جب تک ہم یہ بات پوری کریں تب تک 2-4-10 پیڑ لگوائے لو۔ ہاں ہاں مذاق نہیں کرے، جب تک ہم یہ پورا کریں۔ اچھا عورتیں سمجھ رہی مولانا خالی مردوں کا بتاوت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو میری بہنوں تمہارے لیے بھی ہے، تم بھی آہستہ آہستہ دل میں سبحان اللہ کہو، نبی کی حدیث سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا بولنا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اتنی بار سبحان اللہ کہہ دو کہ اگر سال بھر جلسہ نہ ہو تو کم سے کم بیلنس برابر رہے۔ اب سنیے، سبحان اللہ کہا پیڑ جنت میں لگا، لیکن انسان جب پیڑ لگاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی تو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ اپنے کھیتوں کے کنارے باغ میں پیڑ لگاتے ہیں تو یہ من کرتا ہے جلدی سے موٹا تازہ ہو جائے، پھل دینے لگے، موٹا ہو جائے، لکڑی کاٹ کے بیچنے، تمنا ہوتی نہیں؟ آپ کے نام کا پیڑ کہاں لگا ہے؟ زور سے بولو ارے شرما نہیں، جو کہہ رہا ہے سچی بات بتا، نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، کیمرہ چل رہا ہے، کیا جھوٹ بولیں گے آپ؟ ویسے بھی ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور تم لوگ ہول سیل میں بولتے ہیں، ہول سیل میں۔ تو پیڑ کہاں لگا ہے ہمارے نام کا؟ کتنے لگ گئے؟ اب گننا نہیں، ہمارا کام گننا تھوڑی ہے، کندھے پہ فرشتے بیٹھے، یہ کب کام آئیں گے؟ یہ کب گنیں گے؟ ان کا بھی تو کوئی کام ہے، خالی دن بھر آرام کریں۔ بائیں والے کو تو ہم لوگ روز بزی رکھتے ہیں جو گناہ لکھتا ہے، بائیں طرف والا جو برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، اس کو تو ہم لوگ صبح سے جیسی آنکھ کھلتی ہے ویسی یہ بزی ہو جاتا ہے۔ عیاری، مکاری، غداری، ریاکاری، جھوٹ، فراڈ، چغلی، غیبت، ہڑپ، قسم، مار، لڑائی، گالی گلوچ، سب کچھ کرتے کہ نہیں کرتے؟ دیکھ رہے سب سر ہلا رہے، ہاں کرتے۔ اتنے ایماندار لوگ ہیں یار، مرکری جلا کے ماسٹر جبریل صاحب سب اپنا گناہ قبول کر رہے ہیں، اور بائیں طرف دائنی طرف والا کبھی کبھار تھوڑا بہت موقع ہوگا مجھے تو جو کوئی مولانا نکلا سلام کر لیے تب یہ بیچارہ لکھنے لگتا ہوگا۔ لیکن سنو، آج اس کی اتنی ڈیوٹی لگا دو نا کہ تم کا آج ہم بیٹھے نہ دے بھائی، آج لکھتے رہو۔ کیا کہنا ہے؟ زور سے بولو، پیڑ لگاتے رہو۔ کتنے لگ گئے ہم کو گننے کی ضرورت نہیں، یہ لگاتے جائیں، آپ یہ لکھتے جائیں، آپ خالی بولتے جاؤ۔ کیا بولنا ہے؟ زور سے بولو۔ کتنے پیڑ لگ گئے گننا نہیں۔ اچھا پیڑ لگے جنت میں جب آدمی پیڑ لگاتا ہے تو ہمارا گھر ہے کچوچا شریف، کچوچا شریف میں ہمارے یہاں تجمل صاحب ایک ماحول ہے، آدمی پیڑ 3 مقصد سے لگاتا ہے، یا تو پیڑ لگاتا ہے پھل کھانے کے لیے، جیسے آم لگا لیا، امرود لگا لیا، لیچی لگا لیا، سیب لگا لیا، سنترا لگا لیا، خوبانی لگا لیا، آلو بخارا لگا لیا، آڑو لگا لیا، چیکو لگا لیا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ پھل کھانا۔ یا تو آدمی پیڑ لگاتا ہے لکڑیاں کاٹ کے بیچنے کے لیے، جیسے کلپٹس لگا لیا، شیشم لگا لیا، ساگون لگا لیا، پاپولر لگا لیا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ جلدی سے پیڑ تیار ہو جائے، کاٹ کے بیچ۔ ایک مقصد اور ہے پیڑ لگانے کا، سایہ حاصل کرنا۔ آدمی نیم کا لگا لیا، برگر لگا لیا، پیپل لگا لیا، پاکڑ لگا لیا، کیوں؟ سایہ ہو جائے گا، گھنا رہے گا، سایہ رہے گا، بیٹھیں۔ یہی 3 مقصد سے تو ہمارے کچوچا میں پیڑ لگتا۔ لیکن ہم نیپال میں تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت ہمارے یہاں 4 مقصد سے پیڑ لگتا ہے۔ ہم نے کہا بھیا چوتھا کون؟ بولا حضرت 3 وہی والا جو آپ نے بتایا ہے۔ ہم نے کہا چوتھا کون؟ کہنے لگا آدمیوں کو باندھ کے مارنے کے لیے بھی پیڑ لگایا ہے۔ لیکن پور والوں تم تو اس لیے نہیں لگاتے نا، مار کے باندھ کے مارنا نہیں ہے نا کسی کو۔ یہی 3 مقصد آپ کا بھی ہے، انہی 3 مقصد کے لیے پیڑ لگتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ہم بیٹھے ہیں دنیا میں، پیڑ لگا ہے جنت میں۔ ہم بیٹھے ہیں ہندوستان میں، پیڑ لگا ہے جنت میں۔ ہم بیٹھے ہیں نانپارا تحصیل میں، پیڑ لگا ہے جنت میں۔ ہم بیٹھے ہیں سسری کیمپ پہ، پیڑ لگا ہے جنت میں۔ اب جنت کے پیڑوں کا مزہ لینا ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یا پروردگار عالم، آدمی پیڑ لگاتا ہے تو فائدہ چاہتا ہے، ہمارے نام کے پیڑ جنت میں لگے ہیں، ہمیں اپنے ناموں کے پیڑوں کا فائدہ کب ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے سبحان اللہ کہہ کے جتنے
پیڑ جنت میں لگ رہے ہیں، اس کا پتا پتا، اس کی ڈالی ڈالی قیامت تک سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے جنت کی دعا کرتی رہے گی، جنت کی دعا۔ ابھی ایمانداری سے بولو فائدے کا سودا ہے کہ گھاٹے کا؟ زور سے بولو فائدہ ہے کہ گھاٹا؟ انعام نہیں دو گے تو گھاٹا ہمارا، اور سبحان اللہ نہیں کہو گے کس کا کروانا؟ اب یہ بیچارے چکر میں پڑ گئے، اگر کہہ دے مفتی صاحب کا تو اگلی تاریخ ملے گی کہ نہیں پتہ نہیں، اور اگر کہہ دے اپنا گھاٹا تو اتنا بہرائچ ضلع میں تو کوئی بے وقوف نہیں جو اپنا گھاٹا کروا۔ اس لیے کام ایسا ہونا چاہیے کہ نہ آپ کا ہو نہ ہمارا ہو، سمجھے؟ تو مسکرائیے، جس کو جتنا موٹا پیڑ جنت میں لگوانا ہے اتنے دل کی آواز سے زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے فائدے کے چکر میں ابھی تک کوئی نہیں بول رہا، اور اپنے فائدے کے چکر میں گلا پھاڑے پڑے ہیں 1:45 بجے کے بعد۔ توجہ، تھوڑا سا آگے بڑھائیں، گھبرا تو نہیں رہے، تھوڑا سا آگے بڑھاتے، زیادہ نہیں، لگاتار پروگراموں کی تاریخیں لگی پڑی ہیں، اس لیے تھوڑا سا میرے دبلے پتلے جسم پہ رحم کرنا بھی آپ لوگوں کا ضروری ہے۔ مسکرائیے، تھوڑا سا زور سے مسکرائیے، اپنے نبی کے نام پہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی حضرت آمینہ اپنے میکے چلیے، باپ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا کہ پہلی بار بیٹی سسرال سے گھر آئے گی، گھر آئے گی۔ محلے والے انتظار کر رہے ہیں کہ آمینہ آنے والی ہے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آمینہ آنے والی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں نے عبداللہ کے گھر سے باہر قدم نکالا، ماحول بہت گرم تھا، ہوائیں گرم تھی، فضائیں گرم تھی، موسم گرم تھا، دھوپ گرم تھی، سارا ماحول گرم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے باہر قدم نکالا ہے آسمان سے بادل کا ٹکڑا آ کے میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے، چھتری کی طرح میرے اوپر آسمان سے ٹکڑا آ کے چھتری کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ہونے کے بعد حضرت آمینہ فرماتی ہے جیسے جیسے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے دھوپ سے بچانے کا انتظام کیا گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے سائے میں رکھنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں جہاں قدم رکھتی تھی جس کنکر پہ میرے پیر پڑتے تھے وہ کنکر نرم ہو جاتا تھا، جس پتھر پہ میرے قدم پڑتے تھے وہ پتھر ملائم ہو جاتا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں راستے سے جا رہی تھی، راستہ وہی ہے، پیڑ پودے وہی ہیں، روز میں اس راستے سے آتی جاتی کوئی بات نہیں تھی، لیکن آج جب میں راستے سے جا رہی ہوں تو پیڑ پودے مجھے سلام کر رہے ہیں، پیڑ پودے سلام کر رہے ہیں، جھک جھک کے کہہ رہے ہیں آمینہ تجھے مبارک ہو، آخری نبی کی ماں بن گئی ہے، آمینہ تجھے مبارک ہو، آخری پیغمبر کی ماں بن گئی ہے۔ رسالت اعلی حضرت قیامت 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 جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، گھبرا تو نہیں رہے، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اپنا گھاٹا مت کروائیے، چلتے رہیے، ہم لوگوں کا گھاٹا بہت جگہ ہو جائے۔ آج کے 8 سال پہلے نا یہاں تقریر کی روپیڈیا میں، نام نہیں لیں گے، کیا پتا وہ آپ کا ناطے دار نکل جائے، رشتے دار انتظار کر رہا کہ بیٹی آ رہی ہے۔ جیسے حضرت آمینہ پہنچی نا، باپ نے سینے سے لگایا، بیٹی کی پیشانی چومی، اور چومنے کے بعد حضرت آمینہ کے باپ حضرت وہب میرے نبی کے نانا فرما رہے بیٹی آمینہ کیا تم نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے، بتاؤ تو ذرا کیا تم نے کوئی عطر لگایا ہے، کیا تم نے کوئی خوشبو لگائی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے قسم پروردگار کی ابو جان نہ میں نے کوئی عطر لگائی ہے نہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے۔ پھر حضرت وہب میرے نبی کے نانا آمینہ کے والد محترم فرماتے ہیں بیٹی آمینہ تمہارے بدن سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ابو جان یہ خوشبو صرف بدن سے نہیں آ رہی ہے بلکہ جب سے میں نے عبداللہ کے ساتھ رات بتائی ہے تب سے میرا بدن مہک رہا ہے، میرا بستر مہک رہا ہے، میرا دروازہ مہک رہا ہے، میرے گھر کی چاروں دیواریں مہک رہی ہے، میرے گھر کی چھت پر چھت مہک رہی ہے۔ اور ابو جان راستے سے میں جب آ رہی تھی کنکر پتھر مجھے سلام کر رہے تھے، پیڑ پودے مجھے سلام کر رہے تھے، جھک جھک کے میری بارگاہ میں سلام کر رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ ابو
پوچھا بیٹی وہ پیڑ پودے کہہ کیا رہے تھے؟ بیٹی نے کہا ابا وہ کہہ رہے تھے آمنہ تجھے مبارک ہو، آخری پیغمبر کی ماں بن گئی ہے۔ اتنا سنتے ہی باپ نے دوبارہ سینے سے لگایا، بیٹی کی پیشانی چومی اور کہنے لگی میری بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو کائنات کے مختار کی ماں بننے والی ہے۔ میرے بھائی جو میلاد ہے ایسے ہوتی ہے، اب اس کے بعد بڑھائیں گے تو بات پھر لمبی رکے گی نہیں، اس لیے آپ لوگ کل وہاں آئیے کنارا گاؤں میں،